انشاءاللہ اس جھنڈے آپ بھی آ جائیں. اچھا ایک جھنڈا بس ٹھیک ہے, ہاتھ لگا دیں. یہ جھنڈا جو ہے نا, اس کی حرمت پاکستان کے جھنڈے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی, اس کی حرمت, اس کا تقدس ہم پہ فرض ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کسی بھی قیمت پہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رول آف لا پہ, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میرا تعلق لوردیر کے علاقہ خال سے ہے. میرا 16 سالہ رفاقت جو کہ میری وابستگی مسلم لیگ نون سے تھی, اور 2015-18 کے الیکشن میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ شیئر کے نشان پہ الیکشن بھی لڑا تھا. چونکہ آج میں نے خیبر پختونخوا کے بہادر سپوت اخنزادہ اظہر تقویم میرا نام ہے جی, مسلم لیگ نون سے وابستگی تھی. آج میں نے غلامی کی زنجیر توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیرو اور بہادر سپوت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے اور ایک ہیرو کی طرز پہ آج جو ابھرتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے, ان کی اور خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوں, اور مرتے دم تک اس میں رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ میں ضرور الیکشن لڑوں گا یا کسی کے ساتھ الجھ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں مرتے دم تک تحریک انصاف کا ایک کارکن رہوں گا, اور انشاءاللہ اس کا جھنڈا بھی لہراتے رہیں گے. اور بہت جلد لوردیر میں انشاءاللہ ایک بڑا کنونشن منعقد کریں گے, اور ہمارے صاحب اور حضرات کا انشاءاللہ بھرپور استقبال کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, شکریہ. پہلے یہ بھی ذرا دو باتیں کر لینا. میں ذرا دو باتیں کر لوں. یہ پہلے اپنا تعارف کرا دیں, ذرا زور سے بولیں. میرا نام نواز خان ہے, پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. پلیز. پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں, اور پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے اندر ایز چیئرمین کی حیثیت سے میں یوٹیوب میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے تھنک ٹینکر سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے ملکی معاملات پہ. 2001 پہ میں پاکستان کی طرف سے امریکن بایوگرافک انسٹیٹیوٹ کا کنٹری ایڈوائزر رہا ہوں. یہاں سے کچھ ایڈوائزز ہوتے تھے اس کے معاملات پہ, ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ, اور داخلی اور خارجی معاملات پہ اب بھی اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں. لیکن آج جس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کروں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے صرف خیالات کا اظہار کر کے کچھ نہیں کر سکتا. آج میرے دوستو, آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور ایک کشتی کے سوار ہیں. کشتی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے, اور جب ہم سب اٹینٹیو ہو کر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عملی سیاست میں قدم رکھوں. میں نے مروت صاحب کو کہا کہ میں کسی الیکشن کے لالچ میں نہیں, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, میرا الیکشن وہاں ہوگا. گلگت بلتستان کی سچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن پاکستان کے ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے اور ایک سینسٹیو شخصیت ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قدم بڑھائیں. باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہم نے بھی بڑی باتیں کی, بڑا وقت اپنا لگایا, لیکن جب تک عمل میں داخل نہیں ہوئے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آج میں اپنے تمام دوستوں سمیت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کرتا ہوں, اور پھر میں
پاکستان کے نوجوان نسل کو اور پاکستان کے کریم آف دی نیشن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک عمل میں نہیں آئیں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک انسان عمل کے لیے قدم نہیں اٹھاتا ہے تب تک جو ہے اس کا کوئی بھی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے. میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب یہ تقریر تو بہت لمبی ہو رہی ہے, ساتھی بور بھی ہو جائیں گے, آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے, تو میں یہاں پہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے خود بھی تیار ہوں. مجھ سے ہو یا کسی بھی ساتھی سے ہو آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ وکیل بھی ہیں اور ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور شواہد کے ساتھ. آپ نے جو نگران وزیر اعظم پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا نون لیگ میں مرجر, وہ تو نون لیگ چھوڑ چکا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ کے تو پھر میرے خیال انہوں نے حلف لیا تھا اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں. آپ کے پاس کیا اس کے شواہد ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ چھوڑنے کے کیا شواہد ہیں. نہیں, انہوں نے اعلان کر رکھا ہے نا کئی دفعہ انٹرویو میں ہم نہیں, گزارش یہ ہے, آپ کو شاید علم ہوگا میڈیا میں یہ شیئر ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ میڈیا نے بتایا ہے, تو لہذا ان کی ملاقاتوں کی تک نہیں بنتی ہے. اور باپ جو ہیں یہ ساری سیاست ان کی باپ کی مرہون منت رہی ہے. اچانک میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ کرنا کہ جی میں ان کو یہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لاتا ہوں, اب اس کے نتیجے میں باپ کا سارا جو ہے ان کے ساتھ شامل ہونا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری پیٹھ کو جائیں میں آپ کی پیٹھ کو جاؤں گا, سلسلہ وہی چل رہا ہے. اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں پی ایم ایل این میں ہوتا, ابھی 1-2 دن پہلے کا بیان ہے, تو لہذا یہ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنی ایفیلیشن بتا رہے ہیں. تو لہذا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ یہ اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں, ان لوگوں کو کیئر ٹیکر بٹائیں جو ان مناصب کے اہل ہو, جو الیکشن کو فیئر کرائیں. اب ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک پارٹیسن کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے نقوی صاحب نے پنجاب میں نواز شریف کو ضمانت دے دی. آپ کو پتہ ہے 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت انہوں نے ضمانت دی. بھائی کبھی کوئی صوبائی حکومت ضمانت دیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا, یعنی ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ زیر سماعت ہیں, وہ کہتا ہے جی ہم ضمانت دے رہے ہیں, جبکہ ماضی میں بزدار کے دور میں اس صوبائی حکومت نے یہ رد کیا تھا.